صحابی رسول عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما اقرب الاعمال الی اللہ تعالی، آپ ہمیں کوئی ایسا عمل بتائیے جس عمل کی برکت سے ہم اللہ کے قریب ہو جائیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صدق الحدیث و اداء الامانۃ، گفتگو کے اندر سچ بولا کرو اور اپنی امانت کو وقت پر ادا کر دیا کرو، تم اللہ کے قریب ہو جاؤ۔ عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زدنا، مزید آپ ہمیں کچھ ارشاد فرمائیے کہ جس عمل کی وجہ سے ہم اللہ تعالیٰ کے مزید قریب ہو جائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صلاۃ اللیل و صوم الحواجب، آدھی رات کو اٹھ کے اللہ کی بارگاہ میں نماز ادا کیا کرو، و صوم الحواجب، گرمیوں کے روزے رکھا کرو۔ پھر عرض کیا زدنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مزید آپ ہمیں اس عمل کے بارے میں بتائیے کہ ہم جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے قریب تر ہو جائیں۔ ارشاد فرمایا کثرت الذکر، اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو۔ پھر عرض کیا زدنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جواب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والصلاۃ علیہ وتنفی الفقر، میری ذات پر کثرت سے درود پڑھا کرو، رب تعالیٰ کے قریب بھی ہو جاؤ گے، اللہ تعالیٰ تمہارے تمام مشکلات، مصائب اور فقر و تکلیف کو دور کروا۔ اس حدیث پاک کے اندر اللہ تعالیٰ کا قرب کوئی امانت ہے تو اس کو وقت پر ادا کرے، آدھی رات کو اس کے نفل پڑے، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ دے۔ چوتھے نمبر پر فرمایا ہے گرمی سے روزہ رکھو۔ پانچویں نمبر پر فرمایا کہ اللہ کے کثرت سے یاد کرو۔ چھٹے نمبر پر فرمایا کہ میری ذات پر درود پڑھا کرو۔ علماء فرماتے ہیں جو بندہ ان 6 اعمال کو اپنی زندگی کے اندر اپنا لیتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے قریب تر ہوتا ہے، اور جو بندہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنا محبوب بندہ بنا دیتا ہے۔ آج کی بڑی گرمی 11 ربیع الثانی 1445 تک حضور ہوتے پاک رضی اللہ تعالیٰ آپ کا بھی آپ کا وصال تو 561 ہجری کے اندر ہوا تھا، اب 1445 ہجری، تقریباً 900 سال کا یہ عرصہ بنتا ہے، لیکن آج دنیا کے کونے کونے میں پھر بھی آپ کا نام بلند ہے، آپ کی محبت کا دم بھرا جا رہا ہے۔ آج ہمارے سینوں میں، ہمارے دلوں میں اور آدم رضی اللہ تعالیٰ کا پرچم کیوں لہرا رہا ہے۔ دنیا کے اندر بڑے بڑے بادشاہ کئی سال انہوں نے اپنی زندگی گزاری، ان کے مزار کا کیا، ان کے نام بھی کبا ہر چیز میں مل گئے، لیکن غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آج بھی زندہ ہے، آپ کا مبارک مزار آج بھی زندہ ہے۔ لوگ وہاں جا کر آپ سے حاجات طلب کرتے ہیں، آپ کی بارگاہ میں حاضری دے کر آپ کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کرتے ہیں۔ تو ایسا کیوں ہوا؟ کون سی ایسی ٹیکنالوجی تھی جس نے ہمارے سینوں کے اندر ابھی تک غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام رکھا ہوا؟ کس کمپنی نے ایڈورٹائزمنٹ کی؟ اس وقت تو یہ سسٹم تھا ہی نہیں، یہ تو اب شروع ہوا سمجھنے کے لیے۔ لیکن رب تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی محبت دوسرے لوگوں کی محبت سنوں میں لا دیتا ہے۔ تو اس پر قرآن مجید کی آیت کریمہ بھی ہے، سورہ مریم کے اندر اللہ رب العالمین فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے، رب تعالیٰ ان کو انعام بھی دیتا ہے کہ ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں۔ عامل الصالحات، مسلمان تو ہم ہو گئے، ایمان ہم نے قبول کر لیا، اب بات آتی ہے عامل الصالحات۔ جو بندہ عامل الصالحات سے پورا اتر آتا ہے، نیک اعمال کرنا شروع کر دیتا ہے، احکامات خداوندی پر عمل کرنا شروع کر دیتا ہے، برائیوں سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، وہ اللہ کے قریب بھی ہو جاتا ہے،
پھر اللہ تعالیٰ اس کی محبت دوسرے لوگوں کے دلوں میں ملا دی۔ اس آیت کریمہ کے تحت مفسرین ایک حدیث پاک نقل کی، راوی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اللہ رب العالمین سب سے پہلے آسمان میں جناب جبریل امین علیہ السلام کو طلب کرتا ہے اور فرماتا ہے کہ اے جبرائیل ان اللہ یحب فلانا، بے شک اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، فاحبوہ، اے جبرائیل تم بھی اس سے محبت کرو۔ جناب جبریل امین علیہ السلام پھر اس بندے سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اے جبرائیل اب آسمان والوں میں اعلان کر دو، جتنی آسمانی مخلوق ہے اعلان کیا کرنا ہے، ان اللہ یحب فلانا، بے شک اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، فاحبوہ، تم سارے بھی اس سے محبت کرو۔ جناب جبریل امین علیہ السلام آسمانوں میں اعلان کر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم بھی محبت کرو۔ پھر اللہ رب العالمین جناب جبریل امین علیہ السلام سے فرماتا ہے کہ اے جبرائیل اب چلے جاؤ زمین والوں کے اندر، فیودعو لہ، پس محبت اللہ تعالیٰ اس بندے کی جس سے اللہ تعالیٰ خود محبت کر رہا ہے، اس بندے کی محبت جناب جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے زمین والوں کے دلوں میں رکھ دی جاتی ہے۔ پھر کبھی ہم اس اللہ کے نیک بندے کو غوث پاک کے نام سے یاد کرتے ہیں، کبھی داتا علی حجویری کے نام سے یاد کرتے ہیں، اگرچہ ان کو کئی سال گزر گئے لیکن اب بھی ان کی محبت، ان کا پیار، ان کا خلوص ہمارے دلوں میں کیوں رچ بس گیا ہے، ان کا ذکر گلی گلی نگر نگر کیوں ہو رہا کہ ان کا ذکر کسی عام ہستی نے نہیں بلکہ اللہ رب العالمین نے خود بلند کر دیا ہے۔ تو اس حدیث پاک کا مصداق حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے۔ آپ کی محبت، آپ کا جو خلوص اور آپ سے جو ہمارا پیار ہے وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے عطا کیا گیا۔ اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ آپ تو ولیوں کے ولی ہیں، آپ تو پیروں کے پیر ہیں، یہ مقام تو اللہ تعالیٰ ہر عام ولی کو عطا فرما دیتا ہے، جن کا ذکر میں نے حدیث پاک اور قرآن پاک کی آیت سے ثابت کیا۔ غوث پاک تو ولیوں کے ولی ہیں، آپ تو پیروں کے پیر ہیں، آپ تو قطب ربانی ہیں، محبوب سبحانی ہیں اور شہباز لامکانی ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کا تو مرتبہ ہی وراء الورا ہے، اگر آپ کی عبادت کا ذکر کیا جائے تو وہ بھی بے مثال، آپ کی ریاضت بھی بے مثال، اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامات بھی بے مثال، حتیٰ کہ آپ کے علمی مقام کو بیان کیا جائے تو بڑے بڑے علماء بھی حیران رہ جاتے ہیں کہ اللہ نے اتنا زیادہ مرتبہ اور اتنا زیادہ علم حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا۔ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ بیان نہیں کیا کرتے تھے، آپ واعظ نہیں کرتے تھے، خطاب نہیں کیا کرتے تھے، آپ بس درس و تدریس کیا کرتے تھے، اپنی کلاس کے اندر بچوں کو سبق پڑھا دیا، قرآن پاک کی تفسیر پڑھا دی، حدیث پاک پڑھا دی، بیان نہیں کیا کرتے تھے۔ کسی نے آپ سے کہا بھی لیکن آپ نے کوئی ہاتھ نہیں پڑھا۔ آپ فرماتے ایک مرتبہ میں دوپہر کے وقت آرام کر رہا تھا، خواب کے اندر میں نے دیکھا میرے نانا جان حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا یا بنی لم لا تتکلم، اے میرے بیٹے تو گفتگو کیوں نہیں کرتا، تو وعظ و نصیحت کیوں نہیں کرتا، تو بیان اور خطاب کیوں نہیں کرتا۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کیا عرض کرتے ہیں، انا رجل اعجمی کیف اتکلم علی فصحاء العرب، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو ایک عام آدمی ہوں اور میں اجمی ہوں، میں یہاں بڑے بڑے عربی فصیح اللسان لوگ موجود ہیں، ان کے سامنے کلام کیسے کر سکتا ہوں۔ قال لی افتح فاک ففتحته ففتح فیہ سبعا، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عبد القادر اپنا ذرا منہ تو کھولو۔ آپ فرماتے ہیں میں نے اپنا منہ کھول دیا، پھر کیا ہوا، ففتح فیہ سبعا، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 مرتبہ اپنا لحاف دہن سے منہ لگا دیا۔ پھر دیکھیں علم کے سمندر کیسے نچھاور ہوئے۔ آپ فرماتے ہیں اس کے بعد حضرت مولا کائنات بھی آئے، انہوں نے آ کر میرے منہ کے اندر اپنا لحاف دہن 6
جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں لعاب دہن عطا فرما رہے تھے تو میں آقا کریم علیہ السلام کے ادب کی وجہ سے برابری نہیں کر رہا، اس لیے 6 مرتبہ عطا کر رہا ہوں۔ حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ نے حضرت مولا کائنات کا لعاب دہن بھی چوس لیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن بھی چوس لیا، تو یہ وہی لعاب دہن تھا جو کھاری کنووں کو میٹھا کر دیا کرتا تھا۔ یہ وہی لعاب دہن تھا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس کو عطا فرماتے، اگر ٹوٹی ہوئی پتلی ہوتی تو رب تعالیٰ اس کو بھی جوڑ دیا کرتا۔ اسی لعاب دہن کی برکت سے حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آنکھ بھی عطا کر دی گئی۔ تو یہی لعاب دہن جب آقا کریم علیہ السلام کا حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک جسم میں آیا تو آپ فرماتے ہیں اس کے بعد پھر میں نے خطاب کرنا شروع کر دیا، آواز شروع کر دیا۔ میرے انداز گفتگو کے اندر اتنی فراوانی آتی گئی کہ اب لوگوں کا رش بڑھتا چلا گیا۔ میں پہلے مدرسے کی بلڈنگ کے اندر خطاب کیا کرتا تھا، پھر مجھے صحن میں آنا پڑا، لوگوں کا رش بڑھتا گیا، حتیٰ کہ لوگ سڑک تک آ گئے، دوسرے شہروں دوسرے ملکوں سے لوگ صبر کر کے میرا خطاب سننے کے لیے آنا شروع ہو گئے۔ مدرسے کے ساتھ جتنی بلڈنگیں تھیں ہم نے وہ بھی خریدنا شروع کی، پھر بھی بلڈنگ کم ہو گئی۔ علماء فرماتے ہیں پھر اس وقت مشورہ دیا گیا کہ آپ شہر کی جو سب سے بڑی گراؤنڈ ہے، عیدگاہ شریف ہے، وہاں جا کر آپ خطاب فرمائیں۔ وہ سے پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر وہاں تشریف لے گئے۔ جب آپ نے وہاں جا کر واعظ کرنا شروع کیا، بیان کرنا شروع کیا، لوگوں کا رش ہونا شروع ہو گیا۔ علماء قلم اور دوات لے کر بیٹھے ہوتے تھے جو آپ کا خطاب لکھا کرتے تھے۔ صرف 400 علماء آپ کا خطاب لکھنے کے لیے، اور عوام الناس میں سے کتنے افراد ایسے تھے جو آپ کا بیان سننے کے لیے آتے۔ علماء فرماتے ہیں کم از کم اس مجلس کی، اس جلسے کی تعداد 70,000 سے بھی زیادہ ہوا کرتی تھی۔ اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت دیکھیے، جیسے آپ کی آواز پہلی صف والے کو پہنچ رہی ہوتی تھی، وہی آواز آخری صف والے کو بھی پہنچ رہی ہوتی تھی۔ اس وقت کوئی لاؤڈ اسپیکر نہیں تھا، یہ آپ کی کرامت تھی کہ ہر بندے تک آپ کی آواز پہنچ جاتی، اور پھر آپ کے بعد سے آپ کے بیان سے لوگوں کی تقدیریں بدل دیا کرتے تھے۔ آپ کے بیان سے اگر کوئی سنتا ہوا کافر بھی گزر جاتا، وہ تاثیر کا تیر بن کر اس کے دل میں پیوست ہو جاتا، وہ کافر آپ سے عرض کرتا حضور آپ بعد میں کیجیے گا، پہلے مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان بنا دیجیے۔ آپ کے جلسے کے اندر، آپ کے خطاب کے اندر، مجلس کے اندر اگر کوئی ڈاکو آتا تو ڈاکے سے توبہ کر لیا کرتا، کوئی شرابی یا زانی آتا تو آپ اس کو بھی توبہ کروا دیا کرتے۔ اور آپ جب عشق الہی پر گفتگو کرتے، عشق الہی پر جب آپ کلام فرماتے تو کئی لوگ اللہ کے عشق میں غرق ہو جاتے، اپنے کپڑے پھاڑ کر حالت حال میں آ کر اپنے آپ کو اپنے جان حقیقی اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ملا دیا کرتے، وہیں پر ان کا انتقال ہو جاتا تھا۔ اتنا پرسوز بیان ہوا کرتا تھا حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ علماء فرماتے ہیں یہ فیض مصطفی تھا جو حضور علیہ السلام کے لعاب دہن کی برکت تھی۔ 70,000 کا مجمع بھی آ رہا ہے، ہر ایک کو آواز یکساں جا رہی ہے اور لوگوں کی تقدیریں بھی بدل رہی ہیں۔ اس لیے تو کسی نے کہا نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ یہ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا علمی مقام ہے کہ آپ کے علم سے، آپ کے دسترخوان سے، آپ کی مجلس سے لوگ فیض یاب ہو کر جایا کرتے تھے۔ اور جب آپ اتنی زیادہ عبادت کرنے میں مصروف رہا کرتے تو کبھی کبھار شیطان بھی تنگ کرنے کے لیے آ جاتا۔ شیطان کی تو یہ عادت ہے کہ کسی بندے کو چھوڑتا نہیں ہے، کوشش اس کی یہی ہوتی ہے کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیا جائے۔ بندہ پھر بھی غیرت کھا جاتا ہے، کسی کی بات مان لیتا ہے، اور شیطان ایسا دشمن ہے یہ تو انسان کے ساتھ چمٹا ہوا ہے، اور اس کی کوشش یہ ہے کہ انسان کو ناکام بنایا جائے۔ لیکن جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں جھک جاتا ہے، سجدہ ریز ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ شیطان کے سارے حملوں کو ساخت کر دیتا ہے، نیست و نابود کر دیتا ہے، بندہ جھکنے والا تو ہو۔ تو حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ عبادت کے اندر مصروف ہیں۔ آپ کی عبادت تو اتنی زیادہ ہے کہ 25 سال آپ نے جنگلوں میں گزار دی، اور آپ کے بارے میں آتا ہے
کہ آپ کو کھانے پینے کے لیے کوئی شے میسر نہ ہوتی تو آپ درختوں کے پتے کھا لیا کرتے تھے، دریائے فرات دریائے دجلہ کا پانی پی کر گزارا کیا کرتے تھے۔ ہمارے بزرگان دین نے کیسے دین کو حاصل کیا، پھر کیسے دین کو پھیلایا، اور یہ مرتبہ ایسے نہیں ملا، یہ مجاہدات کرنے کے بعد، ریاضت کرنے کے بعد، عبادت کرنے کے بعد پھر ان کو اس سٹیج پر لایا گیا۔ آپ فرماتے ایک رات میں عبادت کر رہا تھا، اللہ کی بارگاہ میں ایک سفید بادل چھا گیا، اس کے اندر سے نور ہی نور نکل رہا ہے، انوار و تجلیات برس رہے ہیں، آواز آتی ہے اے عبد القادر تیری عبادت مکمل ہو گئی، اب تجھے نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اب تجھے عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تیرا رب تجھ سے راضی ہو گیا۔ حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے فوراً پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ، جب یہ پڑھا تو وہی ساری نورانیت ختم ہو کر اندھیرا ہی اندھیرا ہو گیا، شیطان میرے سامنے آ گیا، کہنے لگا اے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی بڑی شان ہے، اگلا وار کرنے لگا شیطان، کیونکہ کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا۔ شیطان نے کہا کہ جس سٹیج پر آپ فائز ہیں، جس مرتبے پر آپ فائز ہیں، 300 اولیاء کو میں اسی مقام سے لا کر ان کو گمراہ کر چکا ہوں، لیکن آپ واحد بندے ہو جو اس مقام پر آ کر بچ گئے، اور بچنے کی وجہ کیا ہے اے عبد القادر، آپ چونکہ عالم دین ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں، آپ کو آپ کے علم نے بچا لیا۔ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو جلال آیا، فرمایا او مردودہ لا حول ولا قوت الا باللہ، مجھے میرے علم نے نہیں بلکہ مجھے میرے رب کے فضل نے بچا لیا ہے۔ تو غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ اس بات کو سمجھتے تھے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز معاف نہیں ہو سکی تو میں کون ہو سکتا ہوں۔ آپ عالم بھی تھے، ولی کامل بھی تھے، نجیب الطرفین سید تھے، آپ حسنی حسینی سید ہیں، اور آپ فرماتے جب شیطان نے یہ بات کی کہ میں تیری عبادت سے راضی ہو گیا، مزید حاجت نہیں، تو فوراً میرے ذہن کے اندر یہ بات کلک ہوئی کہ جب اللہ رب العالمین نے ساری کائنات کے سردار اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز سے معافی نہیں دی تو میں کون ہو سکتا ہوں۔ اگر نماز معاف ہونی ہوتی تو پہلے ان سے ہوتی، اس لیے آپ نے لاہور شریف پڑھا اور کائنات کے ہر ولی کو پیغام دیا کہ اگر تم ولایت کا دعویٰ کر رہے ہو تو فرائض کی پابندی پہلے ہونی چاہیے۔ لیکن آج کئی پیران اوزان اپنا سسٹم چلایا ہوا ہے، اپنے روزگار کا سلسلہ چلا رہے ہیں، مریدوں سے پیسے بھی بٹور رہے ہیں، مرید کے پیسے سے ان کی گاڑیاں بھی بن جاتی ہیں، بنگلے بھی بن جاتے ہیں، لیکن پیر کی دعا سے کبھی غریب کی تقدیر نہیں بدلتی دیکھی۔ کامل جو لیا ہے وہ تو بدل دیتے ہیں، وہ تو ایک نظر سے انسان کو پار کر دیتے ہیں، لیکن اب جو پیرانے پیر غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت سے ہمیں سمجھنے کو مل رہا ہے کہ اللہ کا سچا ولی ہوتا ہی وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہوتا ہے، مطیع ہوتا ہے، اس کو ماننے والا ہوتا ہے، فرائض کی پابندی کرنے والا ہوتا ہے۔ 5 وقت کی نماز اگر با جماعت نہیں پڑھ رہا تو ولی کامل نہیں ہے۔ اس کو آپ نے پیر کیسے بنا لیا؟ جس بندے کی داڑھی پوری نہیں ہے اس کو آپ کہہ رہے جی پیر صاحب بابا جی ہم آپ کے بڑے معتقد، بھائی آپ کیوں اس کی پیروی کر رہے ہیں جب شریعت مطہرہ داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کتنے بڑے ولی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں پانی پر اگر کوئی چل رہا ہے تو اس کو ولی نہ مانو، کوئی ہوا کے اندر اڑ رہا ہے آپ اس کو ولی نہ مانیں۔ آپ فرماتے ہیں ولی وہ ہوتا ہے جو شریعت محمدی کا نوکر ہوتا ہے، 5 وقت کا نماز ہی ہے، 5 وقت کی نماز پڑھ رہا ہے، شریعت مطہرہ کا لبادہ اس نے اوڑھ رکھا ہے، اگر وہ ولایت کا دعویٰ کرتا ہے تو پھر اس کو مانو۔ حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے یہاں لاہور شریف پڑھ کر بتا دیا کہ اللہ کا قابل ولی کامل ولی وہی ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کا عبادت گزار ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والا ہوتا ہے۔ لیکن آج کئی لوگ ایسے کہتے سنائی دیتے ہیں جی ہم تو نماز مدینے میں پڑھتے ہیں، یہاں تو ہم صرف فیض تقسیم کر رہے، بابا جی روٹی یہاں کھاتے ہیں نماز مدینے پڑھ رہے، ہم نے تو وہ نیت کی اسی او نیتی جیڑی کدی قضائے نہیں ہوئی۔ ایسے جملے سننے کو ملتے ہیں، اسی او نیت لئی جیڑی کدی قضائے نہیں ہوئی۔ اب یہ کیا جملہ ہے؟ عجیب جملہ، شریعت کی بالکل دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں۔ بھائی ولی تو وہ ہوتا ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا نوکر ہو۔ اسلام تو ہمیں یہ درس دے رہا ہے، ولی کامل حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی تعلیمات تو ہمیں یہ بتا رہی ہیں کہ اگر بندہ نماز نہیں پڑھتا تو وہ ولایت کا دعویٰ کر ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ کا قرب بندہ کب پاتا ہے؟
جب بندہ نوافل کی کثرت کرتا ہے، نفل زیادہ پڑھے تو اللہ کا قرب ملتا ہے، پھر اس کو روحانی طاقتیں عطا کی جاتی ہیں۔ اور نفل بندہ کب پڑھتا ہے؟ جب بندے کے فرض پورے ہوں۔ بندہ ہر روز رات کو 100 نفل پڑھ رہا ہے لیکن نماز 5 وقت کی با جماعت نہیں پڑھ رہا، تو اس کے 100 نفل پڑھنے کا کیا فائدہ ہوگا؟ کیا فائدہ ہوگا؟ کبھی بھی اس کو قرب حاصل نہیں ہوگا۔ نفل کا درجہ فرائض و واجبات کے بعد آتا ہے، سنت مؤکدہ کے بعد آتا ہے۔ جب فرض پورے نہیں، واجبات پورے نہیں، سنت مؤکدہ پوری نہیں، تو اس کے نفل کہاں جائیں گے؟ وہ کس کھاتے میں ڈالے جائیں گے؟ اگرچہ وہ عبادت تو کر رہا ہے لیکن اللہ کا قرب پانے کے لیے پہلے فرائض پر عمل کرنا پڑتا ہے، واجبات پر عمل کرنا پڑتا ہے، پھر بندہ اگلے مقام پر جاتا ہے۔ تو ولایت کا جو کنسیپٹ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمیں دیا، وہ شریعت محمدی کی نوکری کرنے والا عطا کیا، حضور غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ وہ ہستی ہیں جنہوں نے جملہ ارشاد فرمایا، نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی۔ بہت بڑا جملہ ہے یہ۔ آپ فرماتے ہیں میں پوری کائنات کو ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے اپنے ہاتھ میں رائی کے دانے کو تم دیکھ لیتے ہو۔ اب لوگ ٹکے ٹکے کی باتیں کرتے ہیں، جی یہ دعویٰ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک عام بندہ کیسے ایسی بات کر سکتا ہے کہ ایک شہر میں بیٹھ کر وہ پوری کائنات کو ملاحظہ کر رہا ہے؟ میں نے کہا پہلے کے لوگ انکار کرتے تھے، لوگ قرآن و حدیث سے دلائل دیتے تھے۔ اب اگر کوئی انکار کرے نا تو آپ اس کو اس کی زبان سے جواب دیں۔ آپ جدید ٹیکنالوجی کو دیکھ لیں، یہاں سے بیٹھ کر یہ انٹرنیٹ کے ذریعے اگر میں گفتگو کروں تو کیا کئی ملکوں کے اندر آواز جا نہیں سکتی؟ آپ ویڈیو کال کے ذریعے لوگوں تک اپنی آواز پہنچاتے ہیں، لائیو چینل چل رہا ہے، لائیو گفتگو ہو رہی ہے۔ اب یہ بندہ ہزاروں میل دور بیٹھا ہے لیکن اس کی وائس بھی جا رہی ہے، اس کی تصویر بھی جا رہی ہے اور اس کی ویڈیو وہاں تک پہنچ رہی، کئی لوگ اس کو ملاحظہ کر رہے ہیں۔ اور یہ ٹیکنالوجی بنانے والے سائنسدان کئی اکثر اس میں کفار ہیں۔ اگر کافر کے اندر اتنی طاقت آ گئی تو اللہ کے ولی کو رب نے شان نہیں عطا فرمائی؟ پھر لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کا ولی مدد نہیں کر سکتا۔ مجھے بتائیں، آپ کے اکاؤنٹ کے اندر، بینک اکاؤنٹ کے اندر دوسری کنٹری سے پیسے آ جاتے ہیں نہیں آ جاتے؟ آپ نے کسی کو فون کیا جی پیسوں کی ضرورت ہے، اس نے کہا جی ابھی 1 کلک کے اندر 1 منٹ کے اندر آپ کے پاس پیسے آئے، پیسے آ جاتے ہیں۔ آپ کی مدد ہوئی یا نہ ہوئی؟ عام بندہ عام بندے کی مدد کر رہا ہے تو حضور غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ جو یہ فرما رہے ہیں کہ میں اپنے ہاتھ پر رائی کے دانے کی طرح ہر بندے کو ملاحظہ کرتا ہوں، یہ تو چھوٹی بات ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں اپنے ہر بندے کو شیشے کی بوتل کی طرح دیکھ رہا ہوں، جیسے اس کے اندر نظر آ رہا ہے ویسے مجھے باہر نظر آ رہا ہے۔ آپ فرماتے ہیں اگر شریعت کی لگام میرے اوپر نہ ہوتی تو میں تمہیں بتاتا تم ناشتے میں کیا کھا کر آئے ہو، تم پچھلی رات شام کے وقت کھانا کیا کھا کر آئے ہو۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کی شریعت جو مجھے عطا کی گئی اس کی لگام میرے پاس ہے، اس لیے میں سب کو ظاہر نہیں کرتا۔ آپ فرماتے ہیں میں اس طرح پوری کائنات کو دیکھ رہا ہوں جیسے رائی کے دانے کو دیکھا جاتا ہے۔ یہ آپ فرماتے ہیں ایک بات ہے، قصیدہ غوثیہ کے اندر آپ نے اس سے اور بھی بڑی باتیں کی۔ اب وہ الفاظ نہ تو قرآن کے ہیں نہ حدیث کے ہیں، وہ جملے کیا ہیں؟ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے قصیدہ غوثیہ میں فرمایا، جو بندہ قصیدہ غوثیہ پڑھتا ہے اس کی زندگی بھی سنور جاتی ہے۔ غوث پاک کے اقوال پڑھنے سے زندگی سنور رہی ہے تو قرآن پڑھنے سے کیوں نہیں سنورے گی؟ آپ کیا فرماتے ہیں؟ وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فِي بِحَارٍ لَصَارَ الْكُلُّ غَوْرًا فِي الزَّوَالِ۔ غوث پاک مزید فرماتے ہیں وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فِي جِبَالٍ لَدُكَّتْ وَاخْتَفَتْ بَيْنَ الرِّمَالِ وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فِي نَارٍ لَخَمِدَتْ وَانْتَفَتْ مِنْ سِرِّ حَالِي وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فَوْقَ مَيْتٍ لَقَامَ بِقُدْرَةِ الْمَوْلَى تَعَالِي۔ آپ فرماتے ہیں اے کائنات والو، اگر میں اپنی ولایت کا راز سمندروں پر ڈال دوں تو اللہ کے حکم سے سارے سمندر خشک ہو جائیں۔ اگر میں اپنا راز پہاڑوں پر ڈال دوں تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں۔ اگر میں اپنا راز آگ پر ڈال دوں تو اللہ کے حکم سے آگ بھی ٹھنڈی ہو جائے۔ آپ فرماتے ہیں اگر میں اپنا راز مردے پہ ڈال دوں تو رب کے حکم سے مردہ بھی زندہ ہو جایا کرتا ہے۔ تو یہ مقام حضور غوث پاک کو ایسے نہیں ملا۔ 25 سال جنگلوں کے اندر گزارے ہیں، پتے کھا کر پانی پی کر یوں گزارے کر کے اللہ کی عبادت ریاضت کر کے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہو جس بندے نے، پھر لوگ کہیں جی ایسا تو نہیں ہو سکتا، یہ تو نہیں ہو سکتا، آپ تو مدد نہیں کر سکتے۔ میں نے کہا ایک کافر کی بنائی ہوئی ٹیکنالوجی، اس کے ذریعے تم مان گئے کہ مدد بھی ہو سکتی ہے، آواز بھی پہنچ سکتی ہے، دوسرے ملکوں کے اندر ہماری وائس ہماری ویڈیو ریلیز ہو سکتی ہے، تو جس بندے نے ماں کے شکم کے اندر 18 پارے حفظ کر لی ہوں،
جس بندے نے 15 سال تک ایک رات بھی ایسے نہیں گزری جس نے مکمل قرآن مجید ختم نہ کیا ہو، جس بندے نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہو، جس بندے نے 25 سال تک جنگلوں کے اندر گزار دیے ہوں، جس بندے کے بیان کے اندر ایسی تاثیر ہو کہ 5000 کفار کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے ہوں، جس بندے کے سامنے 1 لاکھ سے زیادہ ڈاکو آ کر توبہ کر کے فرما بردار ہو جائیں، اس غوث العظم کو اللہ رب العالمین نے کتنی شانوں سے نوازا ہوگا۔ پھر یہ جملہ کہنا پڑے گا، نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی۔ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا علمی مقام، آپ کی عبادت، آپ کی ریاضت ہمیں یہ سبق دے رہی ہے کہ اگر تم دنیا کے اندر کوئی مرتبہ چاہتے ہو، اپنے آپ کو کامیاب کرنا چاہتے ہو، اپنی دنیا کو سرخرو کرنا چاہتے ہو، اپنی قبر کے اندر روشنی پیدا کرنا چاہتے ہو، بروز قیامت حساب کتاب سے جلد نجات پانا چاہتے ہو، پل صراط کے اوپر آسانی کے ساتھ گزر کر جنت میں جانا چاہتے ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کیا کرو، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی پابندی کیا کرو۔ اللہ رب العالمین یہ ساری منازل جن کا میں نے ذکر کیا تمہارے لیے آسان بنا دے گا۔ دعا ہے اللہ کریم ہم سب کو شریعت اسلامیہ صحیح طور پر سمجھ کر اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔